تو مرد و خواتین کے اندر یہ جو امراض آتے ہیں وہ اس کو چھپاتے رہتے ہیں, وہ بتاتے نہیں ہیں. نہ بیٹی ماں کو بتاتی ہے, نہ باپ جو ہے نا وہ بیٹے سے پوچھتا ہے. گرمی تو زندگی ہے, گرمی تو صحت ہے, گرمی امیون سسٹم اگر آپ نے قائم رکھنا ہے, اگر قوت مدافعت کو برقرار رکھنا ہے تو آپ کو گرمی چاہیے. جگہ جگہ لاری اڈوں میں دیواروں پہ لکھا ہوا ہے گرمی کا علاج. تو یہ کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے وہ گرمی بالکل مائنس کر کے خشکی کا وہ کر دیا. السلام علیکم ویورز, فائز رکھتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی. ویورز, آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ حکیم صاحب کے ساتھ ہم موجود ہیں. اس وقت میں موجود ہوں گورنمنٹ العزیز ہاسپٹل مریدکے میں. آج کا جو ٹاپک میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ بہت اہم ٹاپک ہے. اس وقت جو نوجوانوں میں یہ لڑکیاں یا ہوں یا لڑکے ہوں, ان میں جو سب سے بڑا ایشو چل رہا ہے موسم کے اعتبار کے ساتھ ساتھ گرمی کے جو مسائل ہیں وہ, کہ یعنی کہ نوجوانوں میں جو گرمی کی وجہ سے جو مسائل بنتے ہیں, اس میں جو لڑکے ہیں ان میں احتلام ہے, گرمی دانے ہے, کمزوری ہے, کمر درد ہے, اسی طرح نظر کا کمزور ہونا. اسی طرح جو ہماری خواتین ہیں جو گھروں میں ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ بھی یہی مسائل ہیں, موسم بھی یہی ہے, تو ان میں بھی لکوریا جیسے مسائل ہیں, اسی طرح ماہواری کے مسائل ہیں, اسی طرح خواتین کی جو رحم ہے اس میں جو پانی کی تھیلیاں بن جانا, یا دیگر ایسے مسائل جو کہ بڑے عام طور پر, اور جو خواتین اس پر کھل کے بات بھی نہیں کر سکتی ہمارے معاشرے میں, کیونکہ اس قسم کا نہیں ان کے ساتھ یہاں پر ماحول ہے کہ وہ اپنی بیماریوں کو بھی کھل کے ڈسکس کریں. تو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ان ٹاپکس پہ بات کی جائے جو کہ مجموعی طور پر معاشرے میں ایک عام بیماریوں کے طور پر پائے جاتے ہیں. تو اسی والے سے حکیم صاحب سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آخر آج وہ کیا یہ گرمی کا علاج بھی کچھ لذیذ پھلوں سے کریں گے, یا ان کا کوئی لسی وغیرہ یا کچھ اور کوئی, کیونکہ سکنجوی اور آج کل بڑا کچھ چل رہا ہے. تو بات کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ جی حکیم صاحب کیا حال چال ہے آپ کا؟ خیریت سے؟ فیصلہ بہت شکریہ, اور آپ کی ٹیم کا بھی آپ نے موقع دیا, اور آج کا میرا جواب بھی بڑا مختلف ہے. آپ نے کہا کہ گرمی کی وجہ سے نوجوانوں کو, مرد و خواتین کو مسائل بن رہے ہیں. یہ جملہ آپ تبدیل کر لیں. یہ ہاں, گرمی کی وجہ سے مسائل نہیں بن رہے, مسائل سارے کے سارے خشکی کی وجہ سے ہیں. گرمی تو حیات ہے, گرمی تو زندگی ہے, گرمی تو صحت ہے, گرمی امیون سسٹم اگر آپ نے قائم رکھنا ہے, اگر قوت مدافعت کو برقرار رکھنا ہے تو آپ کو گرمی چاہیے. حکیم صاحب آپ مجھے بتائیں, آپ کی ہر بات الگ کیوں ہے؟ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے چائنیز زبان کیوں بول رہے ہیں؟ یعنی کہ میں آپ سے جو بھی بات کرتا ہوں آپ مجھے اس کا بالکل ایک الگ ہی چیز بتاتے ہیں. ہم نے تو ہر طرف چھوٹے ہوتے ہم نے جگہ جگہ لاری اڈوں میں دیواروں پہ لکھا ہوا ہے گرمی کا علاج. تو یعنی کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے وہ گرمی بالکل مائنس کر کے خشکی کا وہ کر دیا. ہاں, اصل جو مسئلہ اور سبب ہے نا بیماریوں کا اور امراض کا, یا نوجوانوں کے اندر احتلام کا مسئلہ ہے. قطرے آتے ہیں بعض نوجوانوں کو پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد, یا کمر میں درد شدید ہوتا ہے نوجوانوں کو, بعض نوجوانوں کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں, بعض نوجوانوں کی دور کی نظر کمزور ہو جاتی ہے. اسی طرح بعض جب ان حالات سے مسلسل گزرتے ہیں تو وہ شادی سے جی چرانا شروع کر دیتے ہیں, شادی کی حامی نہیں بھرتے یہ نوجوان. یا ایسے بھی آپ اگر مجھ سے اور بھی وضاحت پوچھنا چاہتے ہیں تو بعض ایسے نوجوان ہیں جو شادی کے بعد ان کی شادیاں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں, اللہ معاف کرے طلاق تک معاملہ پہنچ جاتا ہے. تو ان سب بیماریوں کا سبب گرمی نہیں ہے بلکہ گرمی کا نہ ہونا ہے. یہ جو سارے میں نے آپ کو مردوں کے امراض بتائے ہیں یا نوجوانوں کے, یہ سارے کے سارے گرمی نہ ہونے کی وجہ سے ہے. جب گرمی نہیں ہوگی تو بظاہر خشکی ہوگی, تو خشکی سے اگر مردوں کو یہ مسائل ہیں تو اس خشکی کی وجہ سے عورتوں کو بھی کافی سارے مسائل ہیں. مثلا عورتوں کے اندر ماہواری کا سلسلہ, مینسز بعض خواتین کے بالکل ہی بند ہو جاتے ہیں, اور بعض کے تھوڑا تھوڑا سٹارٹ رہتے ہیں, بعض کے بے شمار یعنی کہ کثرت کے ساتھ حیض آنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح مردوں اور خواتین میں یہ کامن ہے کہ چہرے پر سیاہی آنا شروع ہو جاتی ہے, یا آنکھوں کے نیچے ہلکے بن جاتے ہیں, بھوک دونوں کی بند ہو جاتی ہے. اسی طرح جو خواتین کے مسائل ہیں اس میں رحم کی تھیلیاں بن جاتی ہیں, اس میں رحم کی تھیلیاں
رحم کے اندر تھیلیاں بن جاتی پانی کی. اس کی وجہ سے رحم کے اندر پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں جو حمل کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہیں. تو یہ سارے مسائل حقیقت کے اندر گرمی نہ ہونے کے ہیں. گرمی نہیں ہے تو خشکی ہے, تو خشکی کی وجہ سے یہ سارے مسئلے بن رہے ہیں. ہم جب علاج کریں گے تو ہم اس خشکی کو دور کریں گے, ہم گرمی پیدا کریں گے, سارے امراض درجہ بدرجہ ختم ہونے شروع ہو جائیں گے. اچھا, یعنی کہ جو ہم بچپن سے یا جو شروع سے یہ جو ٹرمز یا یہ جو الفاظ یوز ہو رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ یہ غلط ہے, غلط تصورات ہیں کہ گرمی ہو چکی ہے, حالانکہ بیسیکلی وہ خشکی ہے آپ کے کہنے کے مطابق. ہاں, اصل میں یہ خشکی ہے. بیان کرنے والوں نے یا لکھنے والوں نے اس کو جیسے بھی لکھ دیا, جیسے بھی معروف ہو گئے, حقیقت کے اندر یہ خشکی کے امراض ہیں. تو یہ خشکی کی وجہ سے جو مرد و خواتین کے اندر مسائل بنتے ہیں نا, احتلام کا یا قطروں کا یا لکوریے کا یا مینسز کا, تو بچے چونکہ ابتدائی ایام میں ہوتے ہیں, بلوغت نئی نئی آئی ہوتی ہے, تو مرد و خواتین کے اندر یہ جو امراض آتے ہیں وہ اس کو چھپاتے رہتے ہیں, وہ بتاتے نہیں ہیں. نہ بیٹی ماں کو بتاتی ہے, نہ باپ جو ہے نا وہ بیٹے سے پوچھتا ہے کہ بیٹا مسئلہ کیا ہے. اچھا, اس شرم و حیا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ ڈیزیز کرونک ڈیزیز بن جاتی ہیں, پرانے امراض بن جاتے ہیں, اور کئی دہائیوں اور کئی سال اس کے اندر مبتلا رہتے ہیں. اچھا, تو میں نے ویسے آپ کی بات سے اندازہ لگایا کہ جو بیماریاں جو دائمی بیماریاں بنتی ہیں وہ یعنی کہ اگر بچے گھروں میں ہیں وہ اپنی جو بچیاں والدہ سے نہیں ڈسکس کرتی, اور جو لڑکے ہیں وہ اپنے باپ سے یا والدین خود نہیں پوچھتے, یہ اسی کی وجہ سے یہ دائمی بن جاتے ہیں. بالکل ایسے, یا چھپاتے رہتے ہیں یا اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں, علاج اپنے دوستوں سے پوچھتے رہتے ہیں, جو اصل محل ہے, جو معالج ہے, یا والدین سے شیئر نہ کرنے کی وجہ سے یہ مسائل بڑے گمبھیر بن جاتے ہیں. اور پھر جب ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے, پھر کنٹرول سے یہ باہر ہو جاتے ہیں, تو اس کے بعد نوجوان نسل مایوسی کا شکار ہو جاتی ہے. تو پھر یہ جو دائیں بائیں مختلف قسم کے جعلی معالج ہیں, پھر یہ نئی نسل کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو ان کا علاج بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, بجائے اس کے کہ آپ کسی ہاسپٹل میں جائیں یا ڈاکٹروں کے پاس جا کر اپنی جمع پونجی بھی ختم کریں اور اپنے آپ کو سٹریس اور ڈپریشن کا شکار بھی بنا لیں. گھر میں کیا کرنا ہے, خوراک میں تبدیلی کیا لانی ہے. سب سے پہلے تو ہمیں ان بچوں کی فاسٹ فوڈ کو ختم کرنا ہے, جو پروسیس غذا ہے اس کو بند کرنا ہے. یہ جو آلو گوبھی چاول, چکن بریانی, سموسے پکوڑے, زنگر شوارما, یہ جتنی کولڈ ڈرنک جتنی بھی اقسام کی ہے, یہ ساری کی ساری ان امراض کا موجد ہے, یہ بنیاد ہے. اور یہ بڑے شوق سے نوجوان نسل جی وہ سیلفی بنا رہی ہوتی ہے, یہ فلاں جگہ سے فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں, فلاں جگہ جناب زنگر برگر اور شوارمے چل رہے ہیں. یہ ساری کی ساری غذائیں توڑی ہیں, یقین جانیں فاسد ہیں اور بیکار ہیں. ہمیں اصل غذا کی طرف پلٹنا چاہیے. جس دسترخوان پر شہد موجود ہو, زیتون موجود ہو, کھجور موجود ہو, اسی طرح کلونجی موجود ہو, کدو کا شوربہ موجود ہو, بکرے کا گوشت موجود ہے, ایسے گھروں میں ایسے دسترخوان اور ان کھانے والوں کو بیماریاں آتی ہی نہیں. اصل یہ ہے کہ ہم نے یہ فطرتی قدرتی غذاؤں کو ہم نے چھوڑ دیا. میں آپ کو نا ایک ریسرچ بتانے لگا ہوں, یہ بڑی زبردست بات ہے, ذرا غور سے سنیں. امریکہ کے اندر حالیہ دنوں میں ایک ریسرچ کی گئی کہ جو ہیپی, ہیلدی اور ویلدی لوگ ہیں, یہ جو خوش رہنے والے, ایک ہی معاشرے میں سارے لوگ رہ رہے ہیں لیکن کچھ بڑے خوش ہیں اور بڑے صحت مند ہیں, تندرست ہیں, ان کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ان کی تین عادتیں ہیں. جو ہیلتھی, ہیپی اور ہیپی لوگ ہیں نا, جو صحت مند ہیں, ان کی 3 عادتیں ہیں. پہلی عادت یہ ہے کہ یہ روزانہ کی بنیاد پر 30 منٹ ایکسرسائز کرتے ہیں. دوسری ان کی عادت یہ ہے, انگریزوں نے تو یہ لکھا نا کہ یہ رات کے پہلے پہر سو جاتے ہیں, ہم اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ عشاء کے بعد فوراً سو جانے والے. جو رات کے ابتدائی حصے میں یعنی عشاء کے بعد فوراً سو جانے والے لوگ ہیں, یہ ہیپی بھی ہیں, ہیلدی بھی ہیں اور ویلدی بھی ہیں. کیونکہ جو اصل نیند کا منبع ہے نا وہ عشاء سے لے کر رات کے 12 بجے سے پہلے پورا ہو جاتا ہے. جو جسم کو راحت اور تسکین اس وقت ملتی ہے نا, وہ رات کے 12 بجے کے بعد مل ہی نہیں سکتی. آپ سارا دن سوتے رہیں. تو تیسری ان کی عادت یہ ہے کہ وہ پروسیس فوڈ نہیں بلکہ نان پروسیس فوڈ کھانے کی عادی ہیں. وہ کچی سبزیاں کھاتے ہیں, وہ زمین سے نکال کر سبزیاں پکا کے کچی ہنڈیا میں کھاتے ہیں. یہ 3 ان کی عادتیں ہیں. ایک تو 30 منٹ ایکسرسائز کرتے ہیں, دوسرا رات کو جلدی سو جاتے ہیں, اور تیسرا فطرتی قدرتی اور زمین سے نکلنے والی غذائیں کھاتے ہیں. اب آپ اس پہ عمل کر کے دیکھ لیں, اور جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں وہ بالکل ہیپی ہیں, ہمارے معاشرے میں رہنے والے ہیں.
اور جو جتنا فطرت سے دور بھاگتے ہیں وہ اتنا پریشان ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ نوجوان نسل کو اگر اسی ماحول میں جو اب رچ بس گئے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اب کون سی ایسی چیزیں جس سے خشکی سے بچا جائے؟ خشکی سے بچنے کے لیے آپ کو بادی چیزیں چھوڑنا ہوگی. آپ کو یہ برائلر چھوڑنا ہوگا, آپ کو یہ آلو چاول چھوڑنے ہوں گے, کثرت کے ساتھ جو ہم فاسٹ فوڈ یہ چھوڑنی ہوگی, یہ جو بریانی کھانے کا ایک سٹائل ہے یہ ہمیں چھوڑنا ہوگا. ہمیں پلٹنا ہوگا, گھروں کے اندر چاٹی کی لسی ہے یہ پئیں, نمکین, ٹھیک ہے. اسی طرح چٹنی کا استعمال کریں, اچار کا استعمال کریں, آپ اپنے گھر کے اندر مشروب تیار کریں. ایک بات میں آپ کو کہنا چاہوں گا, یہاں پر آپ نے اچار کا ذکر کیا, تو ہم تو ایک یہ بھی بات سنتے ہیں کہ جو لڑکوں کے لیے اچار بہتر نہیں ہے, کیا اس میں بھی کوئی حقیقت ہے؟ نہیں, اچار جو ہے نا یہ آپ کھانے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا لیتے رہیں, یہ تذابیت کو ختم کرتا ہے, معدے کو زیادہ ایکٹیو کرتا ہے, بھوک بڑھاتا ہے, تو اس کا فائدہ یا نقصان نہیں ہے. یہ نہیں تو چٹنی استعمال کر لیں آپ, بچیوں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بالکل یہ مفید ہے دونوں کے لیے. اچھا آپ خوراک کیسی کھانی ہے؟ یہ ٹینڈے, کدو, کالی توری, پیٹھا, گاجریں, شلجم, ان سب کو زیتون آئل میں بنائیں, سرسوں کے آئل میں بنائیں, دیسی گھی میں بنا لیں, مچھلی کے آئل میں بنا لیں, اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے. یا اس کے ساتھ ساتھ آپ آج کل آم ہیں, اگر امرود مل جائیں تو امرود بہت اچھے ہیں. جن کو یہ قطرے کو سلسلہ ہے نا یا لکوریا کا سلسلہ ہے, یہ امرود بہت اچھے ہیں ان کے لیے. امرود کھاتے جائیں اور معدہ واش ہوتا جاتا ہے. انسان کا جو امیونٹی سسٹم ہے یعنی جو قوت مدافعت ہے وہ برقرار رہتی ہے, بلکہ بڑھتی رہتی ہے, اور جو آنے والے امراض ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے معاشرے میں کیونکہ شادیوں کا رجحان بہت کم ہے, والدین مختلف مسائل کا شکار ہیں اس وقت نوجوانوں کی شادیوں کو لے کر, جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں نقصان والدین کا بھی ہو رہا ہے اور نوجوان نسل کا تو ہو ہی رہا ہے. یہ آپ نے اچھی بات کی ہے, یہ میرے ذہن میں نہیں تھی. ان ساری امراض کا ایک علاج ہے کہ شادی وقت پر کر دی جائے, تو یہ سلسلے بنتے نہیں. بچوں کی تنہائیوں کو ختم کیا جائے. بچوں کے پاس جو موبائل ہیں یا ڈائیجسٹ ہیں یا جو اکیلے میں بیٹھ کر میسیجنگ اور چیٹنگ کرتے ہیں مختلف انداز سے, یہ چیزیں نقصان دہ ہیں, یہ انسان کو اندر سے ختم کر رہی ہیں. اچھا ایک تو خوراک کا جو عنصر موجود ہے, گرمی یا خشکی, کیونکہ میں بار بار گرمی اس لیے کیونکہ ہم نے تو ساری زندگی گرمی سنا تھا, اس کے ساتھ ساتھ کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں یعنی کہ جاگنا یا موبائل یا تنہائی میں ایسے کام جس کی وجہ سے جسم پہ منفی اثرات پڑتے ہیں؟ بالکل, یہ ساری رات جاگنا اور مسلسل موبائل کے اوپر نظر کو جما کے رکھنا, یہ انسان کو کمزور کرتی ہے, نگاہوں کو بھی, آنکھوں کو بھی کمزور کرتی ہے, انسان کے قوتی سلسلے کو ختم کر دیتی, جسم کی حرارت کو ختم کرتی ہے. اس کے ساتھ آپ یہ کریں کہ واک کو لازم پکڑ لیں, واک کیا کریں, اچھے دوستوں کو ملا کریں. یہ دریا, صحرا, یہ جنگل, یہ برف, یہ ٹھنڈے جو علاقے ہیں, یہ پہاڑی علاقے ہیں, سیر و سیاحت کیا کریں. اس سے بڑے مثبت اثرات انسان کی صحت پر پڑتے ہیں. یہ جو آپ نے یہ جو واک وغیرہ کا سلسلہ بتایا, یہ تو چلو لڑکوں میں تو ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے گھروں میں جو بچیاں خواتین موجود ہیں جن کو یہ چیزیں میسر نہیں ہیں یا معاشرے میں اتنا اسپیس موجود نہیں ہے کہ اس قسم سے وہ کر سکیں, گھروں میں رہ کر کون سی ایسی چیز ہے جو وہ خواتین خاص کر جس سے ان کے یہ مسائل حل ہو سکے؟ چلو ایک سیدھی لائن میں 90 کی ڈگری پر آپ سمجھیں بھی ایکسرسائز نہیں ہو سکتی یا دوڑ نہیں لگ سکتی یا واک نہیں ہو سکتی, گھر میں بہت ساری چھتیں موجود ہیں, چھت کے اوپر واک کر لیں یا ایکسرسائز کر لیں. بڑی ایسی ایکسرسائز ہیں جو آپ اپنے بند کمرے میں کر سکتے ہیں, اور اس کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہے. تو یہ ہمیں خواتین جو باہر نہیں آ سکتی ان کو بند کمرے میں بھی کرنی چاہیے یا گھر کی چھت پہ کر لیں, واک ضرور کرنی چاہیے. یہ ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. یہ دیکھیں ہم سے کئی بڑے لوگ ہیں جو صحت کے اعتبار سے ان کے جسم ہم سے زیادہ خوبصورت ہیں, کیونکہ زندگی کے اندر انہوں نے واک کو نہیں ختم کیا, ایکسرسائز کو ختم نہیں کیا. اور ہم فجر کی نماز پڑھی سو گئے, ظہر کی نماز پڑھی سو گئے, عصر کی نماز پڑھی گپ شپ کی, اور شام کی پڑھی پھر پڑھی نہ پڑھی, ایسے سلسلے چلتے ہیں. یہ بیکار سی اور بوجھل سی زندگی ہے جس میں مایوسی ہے اور نا امیدی ہے. جو واک کرتا ہے, اچھے دوستوں سے رہتا ہے, تعلق اللہ سے اپنا مضبوط رکھتا ہے, اور اپنی کتاب کو اپنا ساتھی بنا لے کم از کم, کچھ نہیں تو بالکل تنہائی یہ بھی انسان کو بوڑھا بھی کر دیتی ہے اور بیمار بھی کر دیتی ہے. اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. اچھا اب آخر میں آپ کیا نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر ان کو کسی قسم کی کوئی مسئلہ گرمی یا خشکی کا چل رہا ہے
تو وہ سب سے پہلے کون سے ایسے کام کریں, یعنی کہ والدین سے بات کریں یا معالج کے حساب سے آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ معالج کو ڈھونڈنے کے لیے کیا کم از کم ان کو ایسا کام کرنا چاہیے جس سے ان کو پتہ چل جائے کہ یہ معالج کم از کم میرا علاج ٹھیک کر سکتا ہے؟ معالج تو انہوں نے اپنی یعنی استعداد کے ساتھ ہی ڈھونڈنا ہے, اور کوشش کریں مل جاتے معالج. ہر گلی کوچے میں کوئی نہ کوئی ایسا انسان ہوتا ہے جو ہمدرد بھی ہوتا ہے اور سمجھدار بھی ہوتا ہے, یہ انسان خود ڈھونڈتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جتنی امراض میں نے ابتدا کے اندر گنوائی ہیں نا, لڑکوں کی الگ اور لڑکیوں کی الگ, ان سب کے لیے ہمیں اپنی خوراک کو سب سے پہلے بدلنا ہے. جو خشکی پیدا کرنے والی بائی بادی والی خوراک ہے ان کو تبدیل کر دیں, اور وہ جو گرمی اور تری کو پیدا کرتی ہیں, تری بھی پیدا ہو اور گرمی بھی پیدا ہو, اس سے یہ سارے امراض ختم ہو جاتے ہیں. اس میں جو مسنون خوراک ہے اس میں کدو کا شوربہ ہے, اس میں شہد والا پانی ہے, اس میں زیتون آئل ہے, اس کے اندر یہ سنا مکی ہے, کلونجی ہے. آپ دودھ کے اندر یا چائے کے اندر یا سالن کے اندر کلونجی استعمال کریں. جب ہم فطرتی غذا اور فطرتی ماحول کی طرف پلٹیں گے تو انشاءاللہ یہ پرانی سے پرانی امراض لمحوں کے اندر ختم ہو جائیں. بہت شکریہ حکیم صاحب آپ کا کہ ایک بہت اہم جو مسئلے اس وقت ہمارے نوجوانوں کو کے ساتھ جو وابستہ ہو چکے ہیں, اور کسی طرح سے بھی جو نوجوان ان مسائل سے اب پیچھا نہیں چھڑا سکتے, تو آپ نے بڑے اچھے انداز سے نوجوانوں کو گائیڈ کیا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اس سے بھی اہم ہے کہ جو ہیپاٹائٹس سی کے متعلق ایک جو علاج جو چل رہا ہے ایک کبوتر کے حوالے سے, اس پر ہم انشاءاللہ حکیم صاحب سے ایک بڑے اہم مسئلے کے ساتھ بات کریں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک آپ ہمارا انتظار کریں. کیمرہ مین یونس کے ساتھ فائز شفتائی.